سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نستعین اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں جو ہے ایاک اس کو متعلق متقدم لایا گیا ہے کہ خاص صرف آپ ہی سے اللہ تعالیٰ میں مدد مانگتا ہوں، یعنی کہ یہ ایمان کی انتہائی گہرائی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے۔ نستعین کا لفظ جو ہے یہ استعانت سے ہے، اور استعانت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرنا۔ مگر یہ کون سی ولی مدد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نستعین لفظ کے اندر یہ تاثر ہے کہ انسان پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اس کام کو کرنے کی، پھر جہاں وہ لگتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، اب اس سے آگے میرے بس کی بات نہیں رہی ہے، اس سے آگے مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ایاک نستعین کہ اللہ تعالیٰ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کیونکہ اس کے اندر جو ہمارا ایک عقیدہ اس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ توکل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور ہمیں ہر نماز میں نستعین کا یہی فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کوشش کرو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگو، تو انشاءاللہ تمہارے وہ کام ضرور ہو جائیں گے۔ اب اگر غور کیا جائے تو ایاک نعبد میں عبادت تھی اور ایاک نستعین میں عمل ہے، تو گویا کہ یہ کمبینیشن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ عبادت اور عمل، آپ کے پاس نظریہ اور سوچ بھی ہونی چاہیے، تھیوری بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل عمل بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر بڑی پیاری بات کہ نستعین ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، مگر کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں وہ یہاں پہ نہیں بیان کیا گیا۔ تو بہت خوبصورتی سے اس کو مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا۔ ہمیں علم، مال، دولت، اولاد، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی، غرض دنیا، موت، آخرت، سب کچھ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کسی خاص چیز کو یہاں پہ متعین ہی نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اس معاملے میں آپ کی مدد چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ آپ کی مدد چاہیے۔ پھر بڑی پیاری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی ایک نماز ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی نماز میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اور میں کس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنی نماز میں مدد کے لیے پکار رہی ہوں، تو گویا کہ یہاں پہ اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا ہے، نستعین لفظ کو خاص نہیں کیا گیا کسی خاص مدد کے ساتھ، کہ ہر بندہ اپنی زندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی خاص مدد ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور بڑی گہری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی ایک خاص طریقہ بتا دیتے کہ صرف اس معاملے میں مدد مانگو، تو پھر انسان باقی معاملات میں کیا کرتا؟ تو گویا کہ ایک لفظ بول کے میں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ میری زندگی اور میرے حالات کو جانتے ہیں کہ میں کہاں کہاں، کدھر کدھر، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے مانگ رہی ہوں۔ تو گویا کہ نستعین لفظ کے اندر خوبصورتی یہی ہے کہ ہم بیک وقت اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ جو ہے وہ نمازوں میں مانگ لیتے ہیں۔ اور نستعین لفظ سے جو ہمیں بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، انسان کی صرف کوشش دیکھی جاتی ہے، مسئلے تو اللہ تعالیٰ نے حل کرنے ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں تو اللہ تعالیٰ نے چلانی ہے، ہم تو خود اپنی زندگی میں بہت بے بس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کوشش کتنی کر رہا ہے، محنت کتنی کر رہا ہے۔ تو گویا کہ نستعین کے اندر جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان سے صرف اس کی کوشش کا سوال ہوگا، انسان سے کبھی نتیجہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ نتیجہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ اگر نتیجے ہم سب کے اختیار میں ہوتے تو ہم سب اپنی زندگیوں کے بڑے بیسٹ قسم کے نتیجے نکال رہے ہوتے، لیکن چونکہ نتیجہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال بھی ہم سے نہیں کیا، ہم سے صرف نستعین کا سوال ہے، ہم سے صرف کوشش کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کوشش کتنی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام پہلے بدر میں گئے ہیں، بھوک پیاس کے ساتھ روزے کی حالت میں لڑے ہیں، تو پھر آسمان سے فرشتے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں گے تو ہم بدلیں گے۔ ایاک نستعین کی آیت یہ کہہ رہی ہے تم اپنے اعمال بدلو، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک مصافحہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ عبادت ہم آپ کی کریں گے، مدد آپ نے ہماری کرنی ہے۔ تو گویا کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت ہو جاتی ہے کہ سجدے ہمارے اللہ تعالیٰ کو ہو جائیں گے، نصرت آسمان سے اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف آئے گی۔
अब अगर इस आयत मुबारका पे गौर किया जाए तो ये आयत मुबारका दो चीज़ों को इंतहाई खूबसूरती के साथ बैलेंस कर रही है। एक तरफ इबादत बताई गई है कि हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, और दूसरी तरफ नस्ताइन से हमारी कोशिश, हमारी मेहनत को जो है वो बताया जा रहा है। लिहाजा मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आज हम अपनी दुनिया में देखते हैं तो हर जगह हमें एक तनाज़ा, एक झगड़ा नज़र आता है। कहीं मर्द और औरत का तनाज़ा है, कहीं मालिक और नौकर का तनाज़ा है, कहीं हुकूमत और अवाम का तनाज़ा नज़र आता है, कहीं जिस्म और रूह का तनाज़ा नज़र आता है। गोया कि आयत मुबारका क्या कहती है कि जब तक हर निज़ाम के अंदर बैलेंस नहीं होगा, तवाज़ुन नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं चल सकेगा। जब तक मर्द मर्द नहीं बनेगा, औरत औरत नहीं बनेगी, जब तक हुकूमत हुकूमत नहीं रहेगी, अवाम अवाम नहीं रहेगी, जब तक जिस्म को उसकी ज़रूरत ना दी जाएगी, रूह को उसकी ज़रूरत ना दी जाएगी, तब तक ये बैलेंस नहीं बन सकेगा और तब तक इंसान परेशान और बेसुकून रहेगा। और फिर नस्ताइन भी जो है ये मुज़ारे का सीगा है कि अल्लाह ताला मैं आज भी आपसे मांग रही हूँ और मौत तक मैं आपसे मांगती रहूँगी, और मैं एक ही नहीं हूँ जो कि आपसे मांग रही हूँ, मेरे जैसे हज़ारों हैं जो उसके दर के ऊपर रोज़ाना हज़ारों सवाल, लाखों सवाल करते हैं, और वो हस्ती रोज़ाना न जाने कितने लोगों को जो है वो सैराब करती है। तो गोया कि इबादत का फिर वही खूबसूरत कॉन्सेप्ट की इज्तिमाइयत है। जब मैं अल्लाह ताला से मदद मांग रही होती हूँ तो गोया कि मैं ही बेबस नहीं हूँ, मेरे साथ ही हालात नहीं हैं, बल्कि मेरे जैसे हज़ारों लोग और भी ऐसे हैं कि जो इसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं।